خلیفہ سوم پیکر جود و سخا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارت دی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی شامل ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذو النورین ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو امیہ سے ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سفید رنگ، خوبصورت و باوجاہت اور متوازن قد و قامت کے مالک تھے۔ غنی داڑھی اور دراز زلفوں کی وجہ سے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب لباس زیب تن کر کے امامہ سے مزین ہوتے تو انتہائی خوبصورت معلوم ہوتے۔ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ساتھ اپنی ثروت و سخاوت میں مشہور اور شرم و حیا کی صفت میں بے مثال تھے۔ شروع ہی سے بڑے پیمانے پر تجارت کی بدولت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار صاحب ثروت لوگوں میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عمدہ لباس اور لذیذ و نفیس غذاؤں کے عادی تھے، لیکن ان سب کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرز زندگی سادگی سے عبارت تھی۔ رہن سہن، اخلاق و اطوار اور کردار میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر کام سنت نبوی سے ہی آراستہ و مزین ہوتا۔ ایک مرتبہ وضو سے فارغ ہو کر مسکرائے تو لوگوں نے اس موقع پر مسکرانے کی وجہ پوچھی تو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وضو کے بعد اسی طرح مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ یکے بعد دیگرے نکاح کی وجہ سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی کر دیا۔ اس موقع پر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امی علیہ السلام ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی یعنی ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان سے کر دوں۔ دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت کے مطابق پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب ذو الہجرتین بھی ہے۔ آپ کا ظاہری حسن و عظیم المرتبہ انبیاء کرام علیہم السلام، سیدنا ابراہیم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا۔ آپ نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی
دعوت پر اسلام قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو نور ایمان سے منور کیا۔ طبقات ابن سعد کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھے نمبر پر ہیں، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون کی فہرست میں بھی شامل ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حافظ قرآن، جامع القرآن اور ناشر القرآن بھی ہیں۔ ایک موقع پر پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی اور رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی جنت میں عثمان غنی ہوگا۔ امام مسلم اور امام بخاری نے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس آتے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا لباس درست فرما لیتے اور فرماتے کہ میں اس شخص سے یعنی عثمان غنی سے کس طرح حیا نہ کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے ذکر فرمایا ہے کہ بیعت رضوان کے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر مکہ مکرمہ گئے تھے کہ خبر مشہور ہو گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا؟ اس وقت تقریباً 1400 صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی۔ اس موقع پر پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان اور بیعت شجرہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے بیعت رضوان کرنے والوں سے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرمایا ہے۔ عزیز سامعین، کسی میدان میں بھی آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں تو ہر میدان میں آپ کی ہستی ہمیں نمایاں نظر آتی ہے۔ اور جود و سخا کا کیا کہنا، کس قدر آپ سخی تھے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جنگ تبوک کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس جنگ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب فرمائی۔ اس موقع پر صدق و وفا کے پیکر خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا تمام سامان اور مال و اسباب اور خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نصف مال لا کر پیارے آقا علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق اس موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں جنگ تبوک کے لیے اللہ کے راستے میں دی۔ حضور اقدس پیارے آقا علیہ السلام منبر مبارک سے نیچے تشریف لائے اور حضرت سیدنا عثمان غنی کی سخاوت سے اس قدر حضور خوش تھے کہ جب پیارے آقا علیہ السلام
اپنے دستے مبارک سے اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اول شب سے طلوع فجر تک ہاتھ اٹھا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرماتے رہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے تھے اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ایک روایت میں تو یوں ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تعالی نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں جو تجھ سے ہو چکے یا قیامت تک تجھ سے ہوں گے۔ حضرت ام المومنین جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے آقا علیہ السلام کو کبھی اتنا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بغل مبارک ظاہر ہو جائے، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیارے آقا جب دعا فرماتے تھے تو بغل مبارک ظاہر ہو جاتی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت ہم کیا بیان کریں، جن کو عظمت، رفعت، بلندی، مقام اور عروج پیارے آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا ہو، ان کو یہ وقار، یہ عزت اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی جانب سے عطا فرمایا ہو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مدت تک کاتب وحی جیسے جلیل القدر منصب پر بھی فائز رہے۔ اس کے علاوہ پیارے آقا علیہ السلام کے خطوط وغیرہ بھی لکھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت تھی کہ رات کو بہت تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے اور تقریباً تمام رات نماز و عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ صائم الدہر تھے، سوائے ایام ممنوعہ کے کسی دن روزہ کا ناغہ نہ ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس روز شہید ہوئے اس دن بھی آپ روزہ سے تھے۔ ہر جمعۃ المبارک کو 2 غلام آزاد کرتے۔ ایک مرتبہ سخت قحط پڑا، تمام لوگ پریشان تھے۔ اسی دوران حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے تو مدینہ کے تمام تاجر جمع ہو گئے۔ تاجروں نے کئی گنا زائد قیمت پر اس غلے کو خریدنے کی کوشش کی، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ تم سب لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ سب غلہ اللہ تعالی کی راہ میں فقراء مدینہ کو دے دیا ہے۔ جب حضور اقدس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو میٹھے پانی کے لیے بڑی دقت و تکلیف تھی۔ صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا، جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ وہ یہودی جس قیمت پر چاہتا مہنگے داموں پانی فروخت کرتا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دے اس کے لیے جنت کی بشارت و خوشخبری ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دیا۔